آج پھر خدا ان کا شکر گزار ہوں. میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے اور میں نہایت خوش ہوں کل کے پیغام کے لیے. آج میں یسوع جیسا کوئی نہیں جسے خدا ان کے خادم ریورنڈ بلیک ویسٹرن نے تحریر کیا ہے. اس کتاب کا 12واں باب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. خدمت میں یسوع جیسا کوئی نہیں. انسانی تاریخ میں ایسے بہت سے نام ملتے ہیں جن کی خدمات قابل تعریف حد تک دوسروں کے لیے نہایت مفید اور کارآمد ثابت ہوئی ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو بغیر نام تعریف اور مشہوری کے خاموشی سے بلائی کے کام انجام دیتے رہے ہیں. جس کلیسیا میں عبادت کرتا ہوں وہاں اسی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. وہ ایمان کی خاموشی اور گمنام ہیرو ہیں جو ہم وقت بغیر کسی دعوت کے انتظار کے وہ سب کچھ کرنے کو تیار رہتے ہیں اور اپنی ذات کو پیش کرتے ہیں جس کی ضرورت رہی ہو. مدر ٹریسا ایک ایسی شخصیت ہے کہ وہ ان لوگوں میں خدمت انجام دیتی جن کو لوگ مرنے کے لیے کلکتہ انڈیا کے گلی کوچوں میں چھوڑ جاتے تھے. غریبوں کی خدمت اور تیمارداری کرنا ہی ان کے نزدیک زندگی کی اہم ترین خدمت تھی. یسوع خدمت کی اعلیٰ مثال ہے، ایسی اعلیٰ مثال جس نے خدمت کے بارے میں اور خدمت میں جو کہا اسے پورا کیا. ایک روز یسوع کے 2 شاگردوں کی ماں یسوع کے پاس آئی کہ آسمانی بادشاہت میں انہیں قابل احترام درجہ بخشا جائے. یسوع نے ان سے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ کیا کہتے ہیں، اور پھر یسوع نے انہیں خدمت کرنا سکھایا، اور اس طرح ایک عملی خدمت اور رہنمائی دوسروں تک پہنچی کہ کس طرح آپ کو مرتبہ اور اختیار پانے کے معیار کو پورا کرنا چاہیے. یسوع نے کہا تم میں ایسا نہ ہوگا جبکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے. چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے. متی 20واں باب 28 سے 26 سے 28 آیت. جو کچھ یسوع نے کہا اس سب نے شاگردوں کے ذہن کو بدل کر رکھ دیا، اور یہ سب انقلابی طور پر ہوا. شاگردوں کی زندگی کی تبدیلی یسوع کی سب سے بڑی خدمت اور خدمت کا تاحال تسلسل سمجھا جاتا ہے. یسوع نے انہیں بتایا کہ دینا لینے سے مبارک ہے. یسوع نے اپنے شاگردوں کو سکھایا کہ خدمت میں خوشی اور اطمینان ہے. یہ نہیں پوچھنا کہ میں کیسے اس میں سے نکل سکتا ہوں یا مجھے اس عمل سے کیا حاصل ہوگا، بلکہ خوشی ہوتی ہے جب پوچھا جائے میں ان حالات میں دوسروں کے لیے کیسے بہتر خدمت انجام دے سکتا ہوں. یسوع نے کسی اونچے برج پر بیٹھ کر کبھی انتظار نہیں کیا کہ کوئی آئے اور اس کی خدمت انجام دے. اس کے برعکس وہ لوگوں کے پاس گیا کہ لوگوں کو سخت غذا یعنی کلام مقدس جو زندگی کی روٹی ہے وہ مہیا کرے. اسی لیے اس نے اپنے آپ کو ان کی خدمت کے لیے دے دیا. یسوع نے نیک سامری کی مثال دی کہ زخموں سے چور ایک آدمی راہ کے کنارے پڑا تھا. لوگ کترا کر اس کے پاس سے گزر رہے تھے. لوگ اسے دیکھتے لیکن اس زخمی کی مدد کو اپنی انگلی بھی اس کی طرف نہ بڑھاتے. ان کا خیال تھا کہ کوئی دوسرا اس زخمی شخص کی مدد کرے گا. آخرکار وہ سب مصروف تھے لیکن ایک غیر متوقع شخص سے اسے مدد ملی. وہ زخمی آدمی کے پاس آیا، اس کے زخموں پر مرہم لگایا اور یہاں تک کہ روانہ ہونے سے پیش کر مزید مدد کے لیے اپنے مالی وسائل مہیا کیے. یہ تمثیل یسوع کی خدمت اور زندگی بابت بیان کرتی ہے کہ کس طرح یسوع نے دوسروں کی پرخلوص اور بے لوث مدد کے لیے زندگی بسر کی.
अपनी ज़मीनी खिदमत के अयाम में यीशु मदद करने को हर वक्त कोशां रहा कि अपनी कुदरत के वसीला लोगों को निजात से मुलव्वस करे। तबीब आज़म और निजात दहिंदा के तौर पर अनाजील अरबा के सफ़ाई करतास पर यीशु हमें हर वक्त खिदमत में मसरूफ़ अमल दिखाई देता है। खिदमत की एक हैत अंगेज़ मिसाल यीशु ने शागिर्दों के पाँव धो कर दी। पाँव धोना तो सिर्फ और सिर्फ गुलामों की जिम्मेदारी समझी जाती थी। दीगर कामों में हकीर तरीन काम था जिसे यीशु ने अंजाम दिया। मुझे ये कहने दीजिए कि ये काम इस काम से मुशाबा है कि आपने अवामी मकाम पर बने बाथरूम धोए हों। यीशु ने ऐसी खिदमत को अंजाम देकर हमारी रहनुमाई की कि किस तरह हम अपने रवैया को दूसरों के लिए मौसर बना सकते हैं। न सिर्फ बड़े कामों के ज़रिया बल्कि हमारा रवैया और हुस्न सलूक ही हमारी खिदमत की आला मिसाल होता है। किसी शागिर्द ने तो रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को ऐसी खिदमत के लिए पेश नहीं किया और हो सकता है कि अपने में से हर किसी दूसरे से तवक्को करते हों कि वो ये खिदमत अंजाम दे, लेकिन उनमें से किसी एक ने भी ना चाहा कि वो ये खिदमत अंजाम दें कि तौलिया उठाए और शागिर्दों के पाँव धोने लगे। जॉन आर्टबर्ग लिखते हैं, यीशु ने एक गुलाम का लबादा उड़ा। गुलाम किसी हैसियत इख्तियार की, गुलाम किसी खिदमत अंजाम दी और अज़ियत और दुख उठाते उठाते गुलाम की तरह मौत को गले लगाना कबूल किया। क्या खिदमत करना आज भी इसी अहमियत का हामिल समझा जाता है? जी हाँ, ज़रूर। अगर हम यीशु की पैरवी करते हों तो यीशु ने कहा, यीशु के अक़वाल को याद रखिए क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। जब बात हकीकी खिदमत की हो तो हमें अक्सर तरबियती मिसालों की ज़रूरत रहती है। इसी हवाला से यीशु की खिदमत एक आला मिसाल है। अगर हम आला खिदमत गुजारों की बात करें तो कभी कभार हमें मायूसी होती है, लेकिन बतौर मसीही हमें यीशु को तकते रहना चाहिए कि वो ही खिदमत में आला मिसाल और हमारे लिए एक ऐसा कामिल नमूना हो कि आप कलीसिया में पुकार उठें कि खिदमत में यीशु जैसा कोई नहीं। खिदमत के बारे में सीखने के लिए शागिर्दों ने काफ़ी ज़्यादा वक्त लिया, लेकिन मेरा ईमान है कि उन्होंने यीशु के इस अमली नमूना से ज़्यादा सीखा और ग़ालिबन पतरस ने भी अपनी कलीसियाई अमली खिदमत के दौरान इस मिसाल को अमलन पूरा किया। इसलिए पतरस लिखते हैं, तुम इसलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। पतरस 2 बाब इसकी 21 है। और पौलुस रसूल इस हकीकत को खूब समझते हुए मसीह के बारे में कहते हैं कि वो हमारी खातिर गरीब बना ताकि हम उसमें अमीर हो जाएं। जब कभी आप मसीह के पैरोकारों को देखेंगे, आप उन्हें लोगों की खिदमत करता पाएंगे। मसीह हम में रहता है कि वो खिदमत के इस काम को हमारे जरिया जारी रखे। मुअस्सर रहनुमा हमेशा खिदमत गुजार समझे जाते हैं। जमीन पर आने से पेशतर यीशु को खादिम कहा गया और खिदमत में यीशु एक अजीम रहनुमा नजर आते हैं। खिदमत के जरिया यीशु ने भरपूर रहनुमाई की। यीशु ने अपने आप को अच्छा चरवाहा कहा। अच्छे चरवाहे के औसाफ ये हैं कि एक अच्छा चरवाहा अपने गले को ठंडे पानियों के पास ले जाता है और हरी भरी चरागाह में चराता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को आरामदेह जगहों पर बिठाता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की हिफाजत करता है। बाल्फाज दीगर कि वो अपनी भेड़ों की खिदमत अंजाम देता है, वो उनकी फिक्र करता है, वो उनके साथ रहता है और उनकी ज़रूरत के लिए मुहैया करता है। ये वही खिदमत है जो यीशु अंजाम देता रहा है कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ रहता है। चरवाहे की मौजूदगी में अगर कोई दुश्मन भेड़ों को नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो वो पहले चरवाहे को नुकसान पहुंचाएगा।
برکت کا یہی سبب ہے کہ کلیسیا کو آج کے دور میں ایسے خادم رہنما کی ضرورت ہے جو اچھے چرواہے یسوع کی طرح خدمت انجام دیتے ہوں، اس لیے کہ یسوع خداوند ہی ایک عظیم خادم بنا اور خادم رہنما بنا۔ اس معتبر ایمان کے ساتھ خوشی خوشی ہم اس کے لوگوں کی خدمت انجام دیں گے کہ یہی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا تسلسل ہے۔ یسوع ایک دفعہ عدم انصاف کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ یسوع نے کہا کہ لوگ پوچھیں گے کہ ہم نے کب تجھے بھوکا، ننگا یا قید میں دیکھا؟ یسوع نے کہا جب ہم نے ضرورت مند لوگوں کو کپڑے فراہم کیے تو یہ بلائی یسوع سے ہوئی، اور اگر ہم نے بھوکوں کو کھانا کھلایا تو بھی ہم نے یسوع سے ایسا کیا، اور اگر ہم نے قید میں قیدیوں کی خبر گیری کی تو اس رویہ کا اظہار ہم نے یسوع کے ساتھ کیا ہے۔ جب ہم اسی طور سے خدمت کے معیار کو پورا پاتے ہیں تو پھر ہی خدمت میں ہمیں معتبر اور درست سمت کا تعین کرنے کا ادراک ہوتا ہے۔ پالوس کہتے ہیں کہ ہم جو کام کریں یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرتے ہیں، یہاں تک کہ دہائی کم تر کام بھی کچھ بڑا نظر آتا ہے اگر ہم اسے یسوع کے لیے انجام دیتے ہوں۔ اکثر اوقات ہم یسوع کی خدمت کے میدان عمل میں نچلی اور حقیر جگہوں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں کہیں کلیسیا کے لوگ نچلے درجے پر پہنچ کر ایمانداروں اور ضرورت مندوں کے درمیان خدمت انجام دے رہے ہوں گے تو پریقین ہوں گے کہ یسوع وہاں موجود ہے، اس لیے کہ ہم یسوع کی خدمت کا تسلسل ہیں، اور خوشی سے بھر جائیں گے کہ یسوع آج بھی اسی طرح خدمت میں مشغول ہے جس طرح اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ مائک ناپا بڑی مؤثر انداز میں یسوع کی خدمت کو بیان کرتے ہیں۔ کوئی اس لیے عظیم نہیں کہ وہ خدمت کرتا ہے، وہ تو اس لیے خدمت انجام دیتا ہے کیونکہ وہ عظیم ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے اپنے خداوند یسوع کا کہ آپ نے اس پیغام کو اس کتاب سے لیے گئے اس پیغام کو بڑے غور سے سنا، اور میں ایمان رکھتا ہوں جس ایمان کے ساتھ اس کتاب کے اس مضمون کو لکھا گیا ہے، جس ایمان سے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اور جس طور سے اسے سادگی سے بیان کیا گیا ہے، میں ایمان رکھتا ہوں اگر ایمان کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے اس مضمون کو سنا، اس پیغام کو سنا ہے تو یقیناً ہم سب بابرکت ہوں گے اور بہتوں کے لیے برکت کا باعث۔ میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔